جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کی کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ساتھ میں ان کا تعارف بھی کرا دیجیے گا اور ان کے موضوعات بھی بتاتے جائیے گا۔ میرا عام طور پہ لکھنے کا موضوع کرکٹ رہا ہے، تو میری زیادہ تر کتابیں کرکٹ پہ میں نے لکھی ہیں۔ اور جیسے میں نے شروع میں سب سے پہلے ایک کرکٹ کہانی ایک کتاب لکھی تھی، اور کیونکہ میری اسپیشلائزیشن کرکٹ میں مزاح کی ہے، میرا خیال سے اگر میں یہ دعویٰ کروں تو غلط نہ ہوگا کہ کرکٹ پہ ہیومر لکھنے کا پائنیئر میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ اور یہ سلسلہ میرا اس زمانے میں کرکٹ کا مشہور ماہنامہ اخبار وطن نکلا کرتا تھا، جسے کرکٹ کمنٹیٹر منیر حسین ایڈٹ کیا کرتے تھے، تو اس میں میرا مزاحیہ کالم خاصا پاپولر تھا، تو جس میں کرکٹ اور بعض کرکٹرز کا طنز و مزاح کے ذریعے کچھ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو میری پہلی کتاب کرکٹ کہانی کے عنوان سے شائع ہوئی۔ پھر میں نے اپنے خاندان کے جو بعض اہم شخصیتیں رہی ہیں، مثلاً میرے سسر فادر ان لا، وہ ملتان کے ایک مشہور عالم دین سمجھے جاتے تھے، اور ان کو وہاں وہی حیثیت حاصل تھی جو ایک زمانے میں کراچی میں مولانا احتشام الحق تھانوی کی حیثیت تھی۔ مفتی سید مسعود علی قادری، وہ وہاں انوار العلوم ملتان کے محتمم تھے، اور پھر بعد میں ان کی فیملی ہجرت کر کے کراچی آ گئی، اور ان کے بڑے صاحبزادے مولانا سید سعادت علی قادری، وہ بھی اپنی جگہ ایک ممتاز عالم دین اور خطیب تھے، مقرر، بہت بڑے اچھے مقرر تھے۔ اور ان سے چھوٹے مفتی سید شجاعت علی قادری صدر ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان کی پہلی فیڈرل شریعت کورٹ کے جج مقرر ہوئے تھے، اور تو ان کے بارے میں، ان چاروں شخصیتوں کے بارے میں، پھر ان کے علاوہ میرے والد صاحب، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ خوشنویسی کے استادوں میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے بہت کافی ان کے خوشنویسی میں شاگرد ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کمپیوٹر کا رواج نہیں ہوا تھا، تو سارے اخبارات، کتاب اور رسائل وہ ان کی کتابت ہوا کرتی تھی۔ تو وہ میرے والد صاحب ایک ممتاز خوشنویس، سید امتیاز علی ایک ممتاز خوشنویس تھے، اور ایک خوشنویسی کے بابا آدم مجید صاحب سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں۔ تو انہوں نے ایک دفعہ جب اپنے 2 شاگردوں کا ذکر کیا اپنے انٹرویو میں، تو ان میں سے ایک میرے والد صاحب تھے، جسے میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے زمانے میں کئی بڑے اخبارات کی مین ہیڈ لائن، کیونکہ اس زمانے میں سارے اخبارات کی کتابت ہوا کرتی تھی، تو وہ مین ہیڈ لائن
لکھا کرتے تھے، اور رات گئے گھر آیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ہیڈ لائن جو بالکل لاسٹ میں فائنل ہوتی تھی اور لکھی جاتی تھی۔ اچھا، میں ساجد صاحب معذرت چاہتا ہوں، ذرا آپ کو ٹوک رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو کتابیں ہیں وہ ہمیں دکھاتے جائیں، ٹائٹل بھی ان کے، اور ان کے تھوڑا بتاتے جائیں کہ یہ پہلی کتاب، یہ دوسری، اس طرح، تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ یہ جی کرکٹ کہانی جی ٹھیک ہے۔ میری سب سے پہلی کرکٹ پہ کتاب تھی، جس میں نے اپنی طنزیہ اور مداحیت ہے تحریریں کرکٹ کے حوالے سے وہ یکجا کی تھیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک کالموں کا مجموعہ شائع کیا تھا، کیچ کیوں پکڑا۔ یہ میرا ایک کالم بڑا مقبول ہوا تھا، کہ یہ اس میں میں نے پاکستان کی فیلڈنگ پر خاصا طنز کیا تھا، کہ ایک میچ، بین الاقوامی میچ ہو رہا ہوتا ہے اور پاکستانی فیلڈر غلطی سے کیچ پکڑ لیتا ہے، تو اس پہ پوری ٹیم میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، اور سارے باقی ٹیم کے کھلاڑی اس فیلڈر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم نے آخر کیچ کیوں پکڑا۔ تو اس کالم کو میں نے اپنا مرکزی کتاب کا موضوع بناتے ہوئے یہ اپنے کالم یکجا کیے تھے۔ پھر میرا ایک دور گزرا کہ میں نے ایک طویل عرصے روزنامہ ایکسپریس میں مداحیہ کالم لکھا، کاش یہ سچ ہوتا کے عنوان سے، کہ اس میں کوئی مفروضہ تخلیق کرتا تھا کہ کاش پاکستان میں ایسا ہو جاتا۔ تو تقریباً ہر موضوع پر میں نے اس میں کالم لکھے تھے، اور اس میں ہمارے بہت مشہور کالم نگار مرحوم نصر اللہ خان نے کمنٹ کیے تھے، اور اس کا کچھ حصہ میں سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساجد کو دیکھ کر مجھے اپنا لڑکپن اور جوانی یاد آتی ہے۔ ہم نے اب تک لکھنے پڑھنے کے سلسلے میں جو محنت کی ہے اس میں سلیقہ نہیں ہے۔ ساجد کے ہاں ہر چیز سلیقے اور قرینے کی ہے، ان کے ہاں کوئی بھرتی نہیں ہے، ہر جملہ ہلکا پھلکا، واضح اور روشن۔ یہ بات محنت کرنے سے ہی آتی ہے، سے نہیں آتی، بلکہ یہ خدا کی دین ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتا ہوں اعزاز، کہ یہ نصر اللہ خان صاحب نے جو اپنے زمانے کے مشہور مداحیہ کالم نگار تھے، انہوں نے میرے بارے میں یہ جملے کہے تھے۔ اور منیر حسین نے میرے بارے میں لکھا تھا کہ ساجد صاحب سے میرا ساتھ کافی پرانا ہے، جب سے اخبار وطن شائع ہونا شروع ہوا ہے وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں۔ ان کی کتاب میں بھی وہ مداحیہ مضامین شامل ہیں جو وقتاً فوقتاً اخبار وطن میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ امید ہے ان کی کتاب کرکٹ کہانی قارئین میں مقبولیت حاصل کرے گی۔ ایک اور ممتاز صحافی عبدالحمید چھاپڑا نے میرے بارے میں لکھا تھا کہ اگر ان کا یہی جذبہ رہا تو ساجد علی ساجد اردو صحافت میں بہت جلد اپنا مقام پیدا کر لیں گے۔ میں ان کی ترقی کے لیے دعا گئی ہوں۔ اچھا، مزید کچھ کتابوں کے بارے میں مختصراً ہمیں بتاتے جائیے جو آپ کے پاس رکھے ہیں۔ یہ کتاب میں نے اپنے خاندان کے جو عظیم بزرگوں کے بارے میں تحریر کی تھی۔ آپ ان شخصیات کے نام لے دیجیے گا۔
ان میں مولانا سید سعادت علی قادری، میرے والد سید امتیاز علی خوشنویس، میرے نانا سید محفوظ علی، اور مشہور عالم دین جسٹس مفتی سید شجاعت علی قادری شامل ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ میرے کالم کاش یہ سچ ہوتا کے عنوان سے ایکسپریس روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہوئے تھے۔ اس کے تعارف میں اس کتاب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ساجد علی ساجد، جو اس سے پہلے کرکٹ کے بارے میں 2 مداحیہ کتابیں کرکٹ کہانی اور کیچ کیوں پکڑا لکھ چکے ہیں، اس مرتبہ ایک نئے روپ میں سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ زیر نظر کتاب کاش یہ سچ ہوتا ان کالموں کا مجموعہ ہے جو اسی عنوان سے روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو وہ اپنے ان کالموں میں کسی مفروضے یا سرکار کے کسی اقدام سے بات شروع کرتے ہیں جو ان کے خیال میں حکومت کو کرنا چاہیے، پھر اسی کے گرد اپنے پورے کالم کا تانا بانا بن دیتے ہیں۔ اس طرح وہ ہنسی ہنسی میں بہت سی پتے کی باتیں کہہ گئے۔ انہوں نے کئی خواب ایک ساتھ دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے، اور شاید یہ پیغام بھی ارباب حل و عقد تک پہنچایا ہے کہ ملک کو درپیش کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جسے حل نہ کیا جا سکے۔ نہیں، یہ کتاب مشہور انڈین رائٹر اور فلمی کہانی نویس جاوید اختر کے غزلوں کا اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ ترکش کے عنوان سے انہوں نے یہ کتاب ایک تقریب میں مجھے پیش کی تھی، اور اس پہ ان کی تحریر لکھی ہوئی ہے جناب ساجد علی ساجد کے لیے جاوید اختر کی جانب سے، اور یہ اس پہ تاریخ ہے 14 مارچ 1997۔ اچھا، یہ جو آپ نے عارف علی عباسی صاحب کی کتاب کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں ذرا سا بتائیں۔ عارف علی عباسی صاحب جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے صدر اور پی آئی اے کے سابق سربراہ اور ایم ڈی رہے ہیں، انہوں نے ایک انگریزی میں کتاب لکھی تھی ناٹ اے جینٹل مینس گیم، کرکٹ کے بارے میں۔ کیا واقعی یہ شریفوں کا کھیل نہیں؟ اس کا میں نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ تو کیا یہ کتابی صورت میں شائع ہو سکا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ نہیں، یہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک، یعنی کہ قارئین اس کی امید رکھیں کہ جلد شائع ہوگی۔ ہاں، اور ایک مجھے ملتان سے انگریزی میں ایک کتاب آئی تھی، ملتان شہر، تاریخی شہر ملتان کے بارے میں، اس کا بھی میں نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا، اور یہ ملتان کی تاریخ، تہذیب اور تمدن پر مبنی ہے، اور یہ مجھے امید ہے کہ یہ ملتان میں شائع ہو گئی ہوگی، کیونکہ اتفاق سے کسی اور صاحب کے تھرو یہ کتاب ترجمے کے لیے میرے پاس آئی تھی، اور ان سے میرا بعد میں کوئی رابطہ نہیں رہا۔ اچھا، بہت شکریہ، یہ آپ نے اپنی کتابوں کا بہت تفصیل سے ہمیں تعارف کرایا، اور ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ سے بہت ساری گفتگو ہوئی۔ گفتگو تو بہت طویل بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ پھر طوالت بہت زیادہ ہے، تو پھر کسی نشست میں انشاءاللہ لیکن میں معذرت آپ کو مخل
مداخلت کر رہا ہوں، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میرے ساتھ یہ نشست رکھی اور میرے تجربات اور تصانیف کے بارے میں گفتگو کی۔ سوری میں نے آپ کو مداخلت کی۔ نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بہت یہ شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت بھی نکالا اور ٹیلنٹ کے ناظرین کے لیے آپ نے بہت مفید اور کارآمد باتیں اور اپنی زندگی کی جد و جہد کو شیئر کیا، اس کے لیے ہم آپ کی بہت زیادہ ممنون ہیں، شکریہ بہت۔ بہت شکریہ۔